بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ وہ تمام کی تمام سہیلیاں ہر جگہ اقرا کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تھیں، مگر اس کا کہیں بھی نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے ایک پل میں وہ کہاں گم ہو گئی تھی۔ وہ تو اپنی گاؤں کی سہیلیوں کے ساتھ اس پہاڑی علاقے کی سیر کو نکلی تھی، لیکن اچانک ہوتی اقرا کی گمشدگی نے ان چاروں لڑکیوں کو بری طرح سے پریشان کر دیا تھا۔ وہ یوں سمجھ رہی تھی کہ اقرا جان بوجھ کر ان سے کہیں چھپ گئی ہے تاکہ وہ لوگ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو جائے، اور وہ چنچل مزاج لڑکی ان پر ہنسے اور ان سے کہے کہ وہ ان سب سے زیادہ ہوشیار ہے۔ مگر یہ ان لڑکیوں کی غلط فہمی تھی، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اب ہر جگہ اقرا کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ سب لڑکیاں تھک چکی تھیں۔ شام کا اندھیرا بہت ہی جلد یہاں پر پھیلنے کو تھا اور زیادہ دیر یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ سب کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات اب مزید بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ سب سوچنے لگی کہ اب ہم گھر جا کر گھر والوں کو کیا جواب دیں گے کہ اقرا کہاں چلی گئی۔ ان کے پاس تو کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ وہ ساری سہیلیاں اقرا کو یہاں پر گھمانے کی غرض سے لے کر آئی تھیں۔ وہ سب گھومنے پھرنے میں اس قدر مگن ہو گئیں کہ اچانک گم ہوتی اقرا انہیں کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ پھر وہ اسے ڈھونڈنے لگیں، ہر جگہ ڈھونڈ کر بھی آخرکار وہ ناکام رہیں، اور اب انہوں نے گھر کی راہ لی تاکہ وہ سارے گھر اور محلے والوں کی مدد سے اقرا کو ڈھونڈ سکیں۔ جب وہ گھر آئی تو اقرا کے والد صاحب نے فوراً اپنی بیٹی کا پوچھا۔ وہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے، کبھی بھی اسے خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔ وہ یہاں پر بھی اپنی بیٹی کی ہی ضد کی وجہ سے آئے تھے۔ جب ان کے دوست نے ان کو یہاں آنے کی دعوت دی اور اپنا علاقہ گھمانے کے لیے ان کو مدعو کیا تو اقرا کے والد صاحب نے اپنے گھر پر یہ بات کہی۔ اقرا کی ماں نے تو اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اقرا نے اپنے والد سے اس بات پر اصرار کیا کہ ان کو یہ دعوت قبول کرنی چاہیے۔ اقرا کو نئی نئی جگہوں پر جانا اور سیر و تفریح کرنا بے حد پسند تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ فیصلہ اس کی زندگی میں کون سا نیا موڑ لے کر آئے گا۔ اس حادثے والے دن کا منظر یہ تھا کہ اب رات مزید گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اقرا کے والد اپنے دوست اور محلے کے لوگوں کے ساتھ بڑی بڑی ٹارچیں لے کر اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے لگے، مگر اقرا کہیں بھی کسی کو نظر نہ آئی۔ وہ لوگ اب کافی مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے دن ہونے کا انتظار کیا کہ ہو سکتا ہے دن کے اجالے میں وہ لوگ اقرا کو ڈھونڈ سکیں۔ اقرا کے والد اپنی بیٹی کی محبت میں رو رو کر ہلکان ہو رہے تھے۔ ان کی طبیعت اب بگڑنے لگی تھی۔ اس نے اپنے گھر فون کر کے سارے گھر والوں کو یہ بات بتا دی تھی کہ اقرا اچانک ایک پہاڑی سے گم ہو گئی ہے، جس کی دوسری جانب ایک بہت بڑی اور گہری کھائی ہے، جس میں کسی بھی انسان کے جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ دوسری طرف گہرا کالا اندھیرا ہر جگہ چھایا ہوا تھا۔ جب اقرا کی آنکھ کھلی تو اسے پیاس کی شدت ستا رہی تھی۔ اقرا کو اس کھائی میں گرے 6 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس نے اپنی بوجھل سی آنکھیں کھول کر وہاں کا جائزہ لینا چاہا کہ وہ اس وقت کہاں پر موجود ہے، مگر ہر طرف پھیلا اندھیرا اسے کچھ بھی دیکھنے نہیں دے رہا تھا۔ تبھی دور سے ایک مدھم سی روشنی ابھرتی ہوئی اسے محسوس ہوئی جو بالکل اس کے قریب آ رہی تھی۔ وہ بے حد خوف میں مبتلا تھی کیونکہ اقرا کی عمر محض 9 سال تھی۔ جب وہ روشنی اسے اپنے بالکل قریب تر محسوس ہوئی تو اس کی آنکھیں ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ بند ہوئیں اور وہ واپس غنودگی کے عالم میں چلی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو یہ ایک بالکل نئی دنیا تھی۔ وہ ایک سفید بستر پر موجود تھی۔ اس نے اپنے دائیں بائیں جانب دیکھا تو اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک ہسپتال میں ہے۔ اس نے سکھ کا سانس لیا کہ اب وہ کسی محفوظ جگہ پر پہنچ چکی ہے، کیونکہ جب اس کا پاؤں کھائی سے پھسلا تھا تو اس نے اپنی زندگی پر سے یقین کھو دیا تھا۔ وہ سمجھ بیٹھی تھی کہ شاید اب وہ اس جہان کو الوداع کر چکی ہے، مگر اب دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک بستر پر موجود تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی تک زندہ ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر ایک نرس آئی جو ایک لمبے چوڑے وجود کی مالک تھی۔ اس نے اقرا کے ماتھے پر پٹی باندھی، اس کو تبدیل کیا۔ اقرا بڑی خاموشی سے وہ سارا کچھ ہوتا دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اقرا سے کہنے لگی کہ اب آپ بالکل ٹھیک ہیں اور گھر جا سکتی ہیں، مگر یاد رہے کہ ہر ماہ بعد آپ کو ایک ٹیکہ لگے گا، ورنہ آپ اپنی یادداشت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ آپ کے ماتھے پر گہری چوٹ آئی ہے۔ کیونکہ یہ ہسپتال بہت قیمتی ہے، اس وجہ سے آپ کو درد کی شدت کا بالکل بھی احساس نہیں ہوگا۔ آپ کو گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے یہ ٹیکہ لگوانے ہر ماہ آنا ہوگا۔
جب تک کہ آپ کے 12 ماہ پورے نہیں ہوتے۔ اقرا اب بڑی بے چینی سے اپنے والد صاحب کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اسے یہاں لانے والا اس کا باپ ہوگا جو اسے ہسپتال لے کر آیا ہوگا، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کا تعلق اب اس دنیا سے ختم ہو چکا تھا۔ وہ جنات کی دنیا میں داخل ہو گئی تھی، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ جنات کا ہی ہسپتال تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک لمبے چوڑے وجود کا آدمی نرس کے پاس آیا، اس سے کچھ ضروری باتیں کی اور پھر اقرا کے بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اقرا سے کہنے لگا کہ اٹھو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس کی آواز اس قدر بھاری تھی، اقرا کو پہلے تو اس کی آواز سن کر بے حد خوف محسوس ہوا۔ پھر وہ اس آدمی سے کہنے لگی کہ بابا کہاں ہیں؟ وہ مجھے لینے نہیں آئے۔ تو وہ بڑی عجیب نظروں سے اقرا کو سر سے پیر تک دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ تم کس کی بات کر رہی ہو لڑکی؟ اب تم ہمارے ساتھ چلو، بادشاہ سلامت نے تمہیں بلوایا ہے، اب تم کوئی عام لڑکی نہیں رہی ہو۔ اقرا اس کی بات سن کر بہت خوفزدہ ہو گئی کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں رہی سے کیا مطلب، مگر اس وقت اس ہسپتال سے نکلنا بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ وہ کب تک اس ہسپتال میں مریضوں کے بیچ پڑی رہتی، جہاں آس پاس طرح طرح کے عجیب و غریب بیماریوں میں مبتلا مریض پڑے ہوئے تھے۔ پھر وہ آہستہ سے اس بستر سے اٹھی اور اس آدمی کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ وہ پیدل ہی پیدل اقرا کو لیتا ہوا ان گھنے جنگلات کو پار کرتا ہوا ایک محل کے آگے آ کر رک گیا۔ وہ اقرا سے بولا کہ تم اندر چلی جاؤ، بادشاہ سلامت تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اقرا کے لرزتے ہوئے قدم اب اس سفید محل کی جانب اٹھنے لگے تھے جہاں نہا چاہ کر بھی اسے جانا تھا، کیونکہ اس کے پاس دوسرا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ اقرا جیسے ہی داخلی دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہوئی تو 2 آدمیوں نے وہ دروازہ کھولا۔ سامنے بنے تخت پر ایک لمبے چوڑے وجود کا آدمی بیٹھا ہوا تھا، یقیناً وہی بادشاہ سلامت تھا جس نے بڑی بڑی مالائیں اپنے گلے میں پہنی ہوئی تھیں اور ایک سفید سلک کے لباس میں ملبوس تھا، جس کا چہرہ بے حد کشادہ تھا۔ سفید رنگ و روپ کا مالک وہ آدمی چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ سجائے اقرا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اقرا بالکل ڈری سہمی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اقرا کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ وہ آپس میں 4 بہن بھائی تھے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک 2 منزلہ مکان میں رہتی تھی جو قدیمی زمانے کا بنا ہوا تھا، شاید اس کے دادا ابو کے زمانے کا۔ اس محلے میں سب سے بڑا مکان انہی کا تھا جس میں اقرا نے جنم لیا تھا۔ باقی سارے بہن بھائی چھوٹے تھے۔ اقرا اپنے والدین کی سب سے بڑی بیٹی تھی جو اپنے والد کے دل کے بے حد قریب تھی۔ اقرا 4 جماعت کی طالب علم تھی اور ابھی اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ اقرا کے والد ایک کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ کمپنی کی طرف سے اس کے والد کو ایک گاڑی بھی مہیا کی گئی تھی۔ اقرا کے والد کا اکثر یہاں سے وہاں ٹرانسفر بھی ہوتا رہتا تھا، جس میں ان لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اقرا کی ماں ہمیشہ اس کے والد سے کہتی کہ آپ اپنے باس سے بات کریں کہ آپ کو یوں جگہ جگہ بھٹکنے سے ایک جگہ پر ہی رکھ لیں، مگر اقرا کا والد ہمیشہ اس کی ماں سے کہتا کہ اچھا ہے نا، بچے بھی دنیا جہان کی سیر کر لیتے ہیں، ویسے بھی ڈیوٹی کے بعد ہم لوگ واپس اپنے گھر میں ہی رہنے آ جاتے ہیں جو ہمارا آبائی گھر ہے۔ اقرا کے والد کا ٹرانسفر کبھی 4 ماہ کا ہوتا تو کبھی 6 ماہ کا، یوں ان کی زندگی اسی طرح سفروں میں ہی گزر رہی تھی۔ اسی وجہ سے ہی اقرا بچپن سے ہی سیر و تفریح میں کافی خوش ہوتی تھی۔ اس بار بھی جب اقرا کے والد کے دوست نے اسے ایک پہاڑی علاقے کی سیر کے لیے مدعو کیا تو اقرا نے اپنے باپ سے ضد کی کہ اسے وہاں کی سیر کرنی ہے۔ اقرا کی ضد کو مانتے ہوئے جب اس بار چھٹیاں ہوئیں تو اس کے والد اس کو لے کر اپنے دوست عفان کے پاس اس پہاڑی علاقے میں آ گئے۔ یہ 1 ہفتے کا ٹور تھا جو اقرا اور اس کے والد نے طے کیا تھا، مگر وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس ٹور کے بعد وہ اقرا کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ انہیں یہاں آئے ہوئے 2 دن گزر چکے تھے۔ اقرا کے والد کے دوست نے اپنے محلے کے 2-3 لڑکیوں سے کہا کہ اقرا کو یہاں کی سیر کروا دیں۔ وہ لوگ اقرا کو لے کر اوپر کی جانب پہاڑی پر چلی گئیں۔ انہیں وہاں پر بے حد مزہ آ رہا تھا۔ وہاں پر ہلکی ہلکی جھاڑیاں اگئی ہوئی تھیں۔ وہ لوگ آپس میں بہت کھیل کود رہی تھیں۔ تبھی اچانک سے اقرا گم ہو گئی اور پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کہاں چلی گئی۔ اتنا ڈھونڈنے کے بعد بھی اس کا کوئی نام و نشان تک نہیں مل پا رہا تھا۔ دوسری جانب اقرا خوف سے کانپ رہی تھی جب اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے عین پیچھے کھڑا ہے۔ جیسے ہی وہ پیچھے پلٹی
تو ایک لمبے چوڑے خوفناک آدمی کو اپنے پیچھے دیکھ کر بری طرح خوف میں مبتلا ہو گئی۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے اپنے بابا کے پاس پہنچا دو۔ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، مگر سب بے سود تھا۔ وہ آدمی اس سے کہنے لگا کہ اندر جاؤ، اب تم باہر نہیں جا سکتی۔ تبھی گرجدار آواز کے ساتھ وہ تخت پر بیٹھا بادشاہ سلامت اس آدمی سے مخاطب ہوا کہ کیا تم اس آدم زادی کو بھی ٹیکے لگوا کر آئے ہو جس کے بعد یہ ہمارا کام کر سکے گی؟ تو وہ آدمی اس سے کہنے لگا کہ ہاں بادشاہ سلامت، اس لڑکی کو وہ پہلا ٹیکا لگ چکا ہے اور اب اس میں وہ ساری طاقتیں اور قوتیں موجود ہیں جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ اب یہ اس کام کے لیے پوری طرح تیار ہے جو ہمیں ایک آدم زادی کے ذریعے کروانا تھا۔ یہ سن کر اقرا بری طرح سے خوف میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ان آدمیوں کو چیرتے ہوئے وہ بجلی کی تیزی سے وہاں سے بھاگی اور وہ آدمی اسے پکڑنے میں ناکام ہو گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ محض 9 سال کی بچی یہاں سے بھاگ کر کتنی بڑی مصیبت کو مول لے رہی ہے، اور اگر وہ پکڑی گئی تو اس کے ساتھ کیا حشر کریں گے یہ لوگ۔ مگر فی الحال اس نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ وہ بچی تیز تیز قدموں کے ساتھ بھاگتی ہوئی جہاں سے اس محل میں آئی تھی اسی جنگل کے راستے واپس بھاگ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی منزل کیا ہے اور وہ کہاں جا رہی ہے۔ تبھی سامنے اسے ایک لال رنگ کی کوٹھی نظر آئی۔ اس نے چھپنے کی غرض سے اسی میں جانا مناسب سمجھا اور اس میں گھس گئی۔ اب وہ دب کے وہاں پر ایک پردے کے پیچھے چھپ گئی تھی تاکہ وہ ان بھیانک لوگوں سے خود کو محفوظ کر سکے اور وہ اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہو جائے۔ باہر ان لوگوں نے کافی افراتفری پھیلائی ہوئی تھی۔ وہ ہر جگہ چلا چلا کر اقرا کو ڈھونڈ رہے تھے، مگر وہ اسے ڈھونڈنے میں بالکل ناکام ہو گئے تھے اور واپس اپنے محل میں جا کر بادشاہ سلامت سے کہنے لگے کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، مگر آپ فکر نہ کریں، ہم کسی بھی طرح اس کا پتہ لگا لیں گے اور اتنی آسانی سے اسے یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ آخر ہم نے اتنی زیادہ دولت خرچ کر کے اس کو وہ ٹیکے لگوائے ہیں جس کے بعد ہم اس سے اپنا کام سر انجام دے سکیں۔ اتنی محنت ہم نے یوں ہی نہیں کی اس لڑکی پر۔ اقرا آنکھیں بند کیے اس لال حویلی میں ایک پردے کے پیچھے کھڑی تھی۔ جب اچانک وہ پردہ سرکا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے سامنے ایک نئی مصیبت کھڑی تھی۔ پھر سے کوئی دوسرا شخص اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس سے کہنے لگا کہ لڑکی تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو میرے گھر میں؟ یہاں آنے کی تمہیں اجازت کس نے دی ہے؟ اقرا اس کے سامنے رونے لگی، کہنے لگی کہ پتہ نہیں کون لوگ مجھے اٹھا کر لے گئے تھے، مجھے اپنے گھر جانا ہے، اپنے بابا کے پاس۔ ان لوگوں نے مجھے پتہ نہیں کون سے ٹیکے لگوائے ہیں اور وہ مجھ سے یقیناً کوئی غلط کام کروانا چاہتے ہیں جو میں ہرگز نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، آپ پلیز میری مدد کریں، مجھے میرے گھر پہنچا دیں۔ وہ آدمی اقرا کی ساری بات سمجھ گیا تھا کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ اس سارے تخت و تاراج کا مالک ایک ہی ظالم بادشاہ سلامت تھا جسے کم عمر آدم زادیوں کی تلاش ہوتی تھی۔ وہ انہیں ٹیکے لگوا کر ان سے غلط کام سر انجام دیا کروایا کرتا تھا۔ ان ٹیکوں میں وہ ساری جناتی طاقتیں پائی جاتی تھیں جو کسی بھی برے عمل کے لیے سر انجام دی جا سکیں، مگر یہ لال حویلی کا جن زادہ ان کے بالکل خلاف تھا۔ وہ بہت رحم دل اور صاف دل کا مالک تھا۔ وہ اقرا کے معصوم چہرے کو دیکھ کر یہ سمجھ گیا تھا کہ اقرا ہار ماننے والی لڑکیوں میں سے نہیں ہے، بلکہ ایک بہادر لڑکی ہے۔ وہ کسی صورت کوئی بھی برا کام نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی اپنے ذریعے کسی کو نقصان پہنچنے دے سکتی ہے۔ وہ اس سے کہنے لگا کہ گھبراؤ نہیں بیٹی، میں تمہارا ضرور ساتھ دوں گا۔ جب بادشاہ سلامت اپنی رعایا کے ساتھ دوسرے قبیلے کام کے سلسلے میں جائیں گے تب میں تمہیں یہاں سے نکال کر تمہارے اپنوں کی طرف چھوڑ آؤں گا۔ تب تک تمہیں یہاں میری بیوی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ وہ بڑے پیار سے اسے سمجھانے لگا۔ وہ اقرا کے چہرے کو دیکھ کر یہ سمجھ چکا تھا کہ اقرا کو بھوک کی شدت ستا رہی ہے۔ تبھی وہ اندر کمرے میں گیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تازہ کھانا بنا دو، ہمارے گھر ایک نئی مہمان آئی ہے۔ اس کی بیوی فوراً باہر آئی۔ جب اقرا نے اس کی بیوی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس جنزاد کی بیوی بے حد خوبصورت تھی۔ اس نے نیلے رنگ کا لباس زیبتن کیا ہوا تھا، وہ ہلکے پھلکے زیورات بھی پہن رکھے تھے۔ اقرا کے پاس آئی اور اسے بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ پھر اقرا سے کہنے لگی کہ یقیناً تم کوئی آدم زادی معلوم ہوتی ہو۔
اقرا اس سے کہنے لگی کہ ہاں میں انسانی دنیا سے آئی ہوں، مگر دھوکے سے مجھے یہاں لایا گیا ہے۔ وہ بڑے غور سے اقرا کے چہرے کو دیکھنے لگی، پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ من ہی من مسکرانے لگی۔ اقرا کو اس کی مسکراہٹ بہت عجیب سی لگی۔ پھر وہ اقرا سے کہنے لگی تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ پلاؤ بنا کر اقرا کے سامنے لے آئی اور اپنے شوہر کو بھی آواز دے دی، احمد باہر آئے، کھانا کھا لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کا شوہر بھی باہر آ گیا اور وہ سب مل کر کھانا کھانے لگے۔ اقرا کو ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی احمد نے پلیٹ اٹھا کر اس کے تھال میں چاول بھرنا شروع کیے۔ اس کی بیوی برا سا منہ بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ اقرا کو یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ کھانا کھا چکے تو احمد کی بیوی سارے برتن سمیٹ کر باورچی خانے میں رکھنے چلی گئی۔ ان کا گھر یوں تو حویلیوں جیسا تھا، مگر صرف 4 کمرے بنے ہوئے تھے اور یہ گھر ہر طرف سے پرانا معلوم ہوتا تھا۔ پھر اقرا احمد سے باتیں کرنے لگی۔ احمد نے اقرا سے کہا کہ تم مجھے اپنا دوست سمجھو، کوئی غیر نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی تمہیں کسی کو نقصان پہنچانے دوں گا۔ مگر اقرا بے حد خوفزدہ تھی، وہ اتنی جلدی دوبارہ کسی پر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اقرا احمد سے کہنے لگی کہ یہاں کے سارے گھر تو بڑی بڑی حویلیاں اور محلات جیسے معلوم ہوتے ہیں، یہ آپ کا واحد گھر ہے جو کہ لال رنگ کا ہے اور تھوڑا پرانا معلوم ہوتا ہے۔ تو احمد اقرا سے کہنے لگا کہ آج سے کئی 100 سال پہلے میرے بابا نے یہ گھر تعمیر کروایا تھا، باقی سارے لوگ بادشاہ سلامت کی غلامی کرتے، ان کا ہر اچھے برے عمل میں ساتھ دیا کرتے تھے، مگر جو میرے والد صاحب تھے ان کو اپنی اماں نے خاص وصیت کی تھی کہ کبھی بھی تم کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، کیونکہ برائی کا انجام برائی ہوتا ہے اور بھلائی کا انجام بھلائی ہوتا ہے۔ پھر میرے بابا نے اپنی ماں کی بات کو تسلیم کیا اور کسی بھی برے کام میں بادشاہ سلامت کا ساتھ نہیں دیا۔ یوں تو ہم سب پر بادشاہ سلامت کا حکم ماننا فرض ہے، کیونکہ ہم سب انہی کے علاقے میں رہتے ہیں، مگر ہم صرف بادشاہ سلامت کے اچھے کاموں میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں کچھ زیادہ دولت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ جو اچھے کام کرتے ہیں بادشاہ سلامت انہیں بہت کم معاوضہ فراہم کرتے ہیں، اور جو برے کاموں میں بادشاہ سلامت کی مدد کرتے ہیں بادشاہ سلامت ان کو بے تحاشا دولت فراہم کرتا ہے۔ اس لیے یہاں کے سارے جنات کے محلات بنے ہوئے ہیں، جبکہ مجھے میرے بابا کی یہ لال حویلی ہی حصے میں آئی ہے اور میں اپنی بیوی کے ساتھ اس میں رہ کر بہت خوش ہوں۔ اگرچہ میری بیوی ہمیشہ میرے کان میں یہ بات ڈالتی رہتی ہے کہ دوسرے جنات بھی تو آپ کی طرح بادشاہ سلامت کی غلامی کرتے ہیں، تو وہ تو بادشاہ کی ساری باتیں مانتے ہیں، اگر آپ بھی بادشاہ سلامت کی باتیں مانیں تو وہ ہمیں بھی مال و دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ مگر میں ہمیشہ اپنی بیوی کی یہ بات سمجھاتا ہوں کہ میں کبھی بھی ان کا برے کاموں میں ساتھ نہیں دوں گا۔ بھلے ہی میرے پاس یہ 4 کمروں کا مکان ہے، مگر میرے باپ کی حق حلال کی کمائی کا ہے اور یہاں پر رہ کر مجھے بہت سکون حاصل ہوتا ہے۔ پھر وہ احمد سے کہنے لگی کہ اگر بادشاہ سلامت کو پتہ چل گیا کہ میں آپ کے پاس ہوں تو وہ آپ کو بہت بڑی سزا دے سکتے ہیں۔ تو احمد کہنے لگا کہ تم اس گھر سے باہر ہرگز نہیں جاؤ گی۔ 11 دن کے بعد بادشاہ سلامت ایک بہت بڑے کام کے سلسلے میں دوسرے قبیلے جائیں گے، جو ایک سمندری علاقہ ہے، وہ وہاں پر 3 ماہ تک قیام کریں گے۔ انہوں نے یقیناً تمہیں بھی اسی کام کے لیے بندی بنایا تھا اور تمہیں اس خاص جنات کے ہسپتال سے وہ ٹیکے لگوائے تھے جہاں تم میں جناتی طاقتیں ڈالی گئیں، کیونکہ تم ایک کم عمر بچی ہو اور وہ تمہیں اس سمندری علاقے میں لے جا کر اپنے برے عمل سر انجام دلواتے اور ڈھیر سارے ہیرے جواہرات اکٹھا کر کے یہاں لاتے اور ان سے مزید برے کام سر انجام دلوا کر وہ اپنے غلاموں میں تقسیم کیا کرتے۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ تم نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اقرا کے چہرے پر اب مایوسی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والی ہوں، نہ جانے کیوں میرا دل بہت اداس ہے۔ میرے ماں باپ تو میرے لیے رو رو کر پریشان ہو گئے ہوں گے، میرے بابا کا تو میرے بغیر بالکل بھی دل نہیں لگتا، وہ نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں کہاں پر ہوں۔ پھر احمد نے اس سے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت تم آرام کی نیند سو جاؤ، بادشاہ سلامت کو یہ بالکل بھی معلوم نہیں ہوگا کہ تم میرے گھر پر ہو، کیونکہ میں نے ایک عمل کے ذریعے اپنے گھر پر حصار باندھا ہوا ہے کہ میرے گھر کے اندر کے معاملات بادشاہ سلامت سے چھپے رہیں، انہیں میرے گھر کے معاملات کا کچھ بھی پتہ نہیں چل پائے گا کہ میرے گھر میں کیا چل رہا ہے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔
رات گہری ہونے کو تھی۔ اقرا اب کھانا کھا کر ایک چارپائی پر پرسکون نیند سو چکی تھی۔ احمد بھی وہیں پر اپنی بیوی کے ساتھ سو چکا تھا۔ اگلی صبح احمد اٹھ کر تیار ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑا شیشے کے سامنے اپنی پگڑی باندھ رہا تھا جب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ اب اس آدم زادی کا کیا کرنا ہے، کہیں اسے رکھ کر ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی۔ اقرا یہ ساری باتیں اپنے کانوں سے سن رہی تھی، جبکہ احمد کی بیوی نے یہ سمجھا تھا کہ وہ ابھی تک سو رہی ہے۔ پھر احمد اس سے کہنے لگا کہ آہستہ بولو، اس نے سن لیا تو اسے بہت دکھ ہوگا کہ ہم اسے بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ صرف 10 دن کی تو بات ہے، پھر بادشاہ سلامت یہاں سے چلے جائیں گے تو میں اس بچی کو اس کے والدین باحفاظت پہنچا دوں گا۔ جب میں یہ نیک عمل کروں گا تو میری طاقت میں 10 گنا اضافہ ہوگا۔ پھر احمد کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ اگر تم نے اس کو بادشاہ سلامت کے حوالے کر دیا تو بادشاہ تمہیں 100% سے بھی زیادہ سونا اور ہیرے جواہرات دے گا، جس سے ہماری زندگی بدل جائے گی۔ احمد غصے سے اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ بھولے سے بھی یہ بات اپنے دل میں مت آنے دینا کہ میں اس بچی کو اس ظالم بادشاہ سلامت کے حوالے کروں گا۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ ایک معصوم بچی ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ اپنی باقی کی زندگی برے کاموں میں گزارے، جبکہ وہ ایک نیک دل کی مالک ہے۔ اس لیے تم بھی یہ وہم و گمان اپنے دل سے نکال باہر کرو۔ میں بادشاہ سلامت کے محل جا رہا ہوں، اس بچی کی حفاظت کرنا تم پر فرض ہے۔ اس کو میرا حکم سمجھو یا پھر منت، یہ سب تمہاری مرضی ہے۔ اقرا اب پریشان سی ہونے لگی کہ وہ ان پر بوجھ بن گئی ہے۔ وہ جلد از جلد اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس علاقے سے باہر کیسے نکلے، جبکہ ہر طرف بادشاہ سلامت کے غلام پھیلے ہوئے تھے۔ اگر کوئی بھی ان میں سے اقرا کو دیکھ لیتا تو یقیناً اسے پکڑ کر دولت کے لالچ میں آ کر بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کر دیتا اور بادشاہ سلامت سے ڈھیر ساری دولت وصول کرتا۔ اس لیے اقرا کو اس لال حویلی میں چھپ کر رہنا تھا۔ اقرا ایک محفوظ ہاتھوں میں آ چکی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اسی گھر میں اسے مزید کیا کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ شام کے وقت اقرا چہل قدمی کر رہی تھی جب اسے اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوا اور وہ زمین پر گر گئی۔ اقرا کے وجود میں وہ جناتی اثرات اپنا اثر چھوڑنے لگے تھے۔ احمد کی بیوی نے اقرا کو اندر کمرے میں لٹا دیا تھا۔ رات کو جب احمد گھر لوٹا تو اس کی بیوی نے اسے ساری بات بتائی کہ اقرا کس طرح سے چکرا کر زمین پر گری تھی۔ احمد نے جلدی سے اقرا کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ اس بات کو سمجھ گیا کہ اقرا کے وجود میں وہ جناتی اثرات اب اثر کرنے لگے ہیں۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ اقرا کی صحت کے متعلق کس سے بات کرنی چاہیے۔ پھر وہ کچھ سوچتے سوچتے اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میرے جاتے ہی دروازہ بند کر دو، جب تک میں واپس نہ آؤں دروازہ مت کھولنا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ واپس لوٹا تو اس کے ساتھ ایک بوڑھا حکیم تھا جو سفید لباس میں ملبوس تھا۔ وہ اقرا کے سرہانے آ کر بیٹھا اور اپنے تھیلے میں سے ایک کتاب نکال کر اقرا کے اوپر کچھ پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اقرا اب ہوش میں آ چکی تھی۔ وہ حکیم احمد کو اپنے ساتھ باہر لے گیا، اس سے کچھ باتیں کرنے لگا کہ جلد از جلد اس بچی کو اس کے والدین تک باحفاظت پہنچا دو، ورنہ اس سارے قبیلے میں ایسا جنگ کا میدان لگے گا کہ سارے جنات اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ یہ بچی کوئی عام بچی نہیں ہے، اس لیے اسے جلد از جلد اس کی دنیا میں واپس بھیج دو۔ احمد اس کی بات سے پریشان ہو گیا۔ پھر وہ گھر آیا، اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچی کو باہر مت نکلنے دینا، میں بس بادشاہ سلامت کے جانے کے انتظار میں ہوں کہ کب وہ اپنے سفر پر گامزن ہو اور میں اس بچی کو لے کر اس کی دنیا میں واپس چلا جاؤں۔ اقرا کافی افسردہ رہنے لگی تھی۔ پھر ایک دن احمد کی بیوی جس کا نام فیروزہ تھا وہ کھانا بنا رہی تھی۔ اقرا بھی اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر اقرا اس سے کہنے لگی کہ کیا آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ جنزادی نے فوراً آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور بہت خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک افسردگی چھا گئی۔ پھر اس نے اقرا کو جواب دیا کہ آج سے کئی سال پہلے میں اور احمد صاحب ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ ہم جنات کی دنیا میں ایک اصول ہے، جب ہم کوئی برا عمل کرتے ہیں تو کئی 100 سال تک ہمیں اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اسی لیے شاید اسی میں بھی یہی راز پوشیدہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ احمد اور میں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ احمد کی والدہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ احمد کے ساتھ میرے والدین کے پاس میرا رشتہ لینے آئی۔ میں بے حد خوش تھی کہ احمد میرے دل کی بات خود ہی سمجھ گیا تھا اور مجھے کچھ کہے بغیر ہی اپنی ماں کے ساتھ میرا رشتہ لینے یہاں آ گیا۔
پھر میں سوچنے لگی کہ میرے والدین یقیناً احمد کو میرا رشتہ دے دیں گے، کیونکہ احمد ایک اچھا جنزادہ ہے۔ اس کی ماں نے بھی ساری عمر کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی تھی، بلکہ بادشاہ سلامت کے محل میں ساری زندگی محنت کر کے اپنے بیٹے کو پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ احمد کی ماں کو یہاں سبھی لوگ جانتے تھے کہ وہ بہت اچھی ہیں۔ پھر اچانک ہی میرے والد صاحب نے میرے رشتے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ میری شادی محل کے کسی امیر غلام کے ساتھ کرے، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی کسی لالچی اور برے جنات سے ہو، جسے اچھے اور برے کی کوئی بھی سمجھ نہ ہو، بلکہ میں احمد کو اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ جب میرے والد نے اس رشتے سے انکار کیا تو احمد کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ واپس چلا گیا۔ پھر ہم لوگ چھپ چھپ کر ملنے لگے۔ میں پانی بھرنے کے بہانے نہر پر جاتی تو احمد وہاں پر پہلے سے موجود ہوتا، تاہم ہم دونوں کی محبت اب شدت پکڑنے لگی تھی۔ پھر میں نے احمد سے کہا کہ کیوں نہ ہمیں بھاگ کر شادی کر لینی چاہیے۔ احمد اس بات کے بالکل خلاف تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے ماں باپ کی عزت کو روند کر مجھے اپنی بیوی بنائے، مگر میرا یہی اصرار تھا کہ میں جلد از جلد احمد کے ساتھ شادی کروں۔ احمد نے مجھ سے کچھ وقت مانگا۔ میں نے احمد سے کہا کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ پھر ایک دن محل کے ایک جن ذات کا میرے لیے رشتہ آیا۔ اس کا عہدہ محل میں تھوڑا معتبر تھا، اسے اچھے برے کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ زیادہ تر تو وہ برے عملیات میں بادشاہ سلامت کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ مجھے وہ ہرگز پسند نہیں تھا اور میں اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ میرے دل میں بھی کہیں نہ کہیں احمد کی طرح اچھائی بھری ہوئی تھی، جبکہ میرے والدین کو بھی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے والدین نے مجھ سے بغیر پوچھے، بغیر میری رضامندی کے میری شادی طے کر دی۔ پھر ایک شام جب احمد نہر پر آیا تو میں اس سے پہلے ہی وہاں پر موجود تھی اور میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے احمد کو بتایا کہ میرا رشتہ کہیں اور طے ہو گیا ہے۔ احمد بھی مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اس کو یہ بات دکھ پہنچا رہی تھی کہ میں کسی اور سے شادی کر کے یہاں سے چلی جاؤں۔ پھر میں نے احمد سے کہا کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے، کیوں نہ ہم لوگ اب بھاگ کر شادی کر لیں اور اس قبیلے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں۔ احمد نے کہا کہ مجھے اس بات کے لیے تھوڑا وقت دو، کیونکہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میری بوڑھی والدہ بھی موجود ہیں۔ اگر میں تمہارے ساتھ یہاں سے چلا گیا تو بادشاہ سلامت نہ جانے کون کون سے ظلم میری والدہ پر ڈھائیں گے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ کوئی چھپ چھپ کر ہماری باتیں سن رہا تھا۔ میری شادی کا وقت قریب آ گیا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیزی کے ساتھ چلنے لگی۔ پھر ایک دن میرے ابا حضور کسی سے اپنے کمرے میں بات کر رہے تھے کہ احمد کو غائب کروا دو اور اس کی ماں کو بھی، تاکہ اسے پتہ نہ چل سکے کہ اس نے کس کی بیٹی کے ساتھ محبت کرنے کی گستاخی کی ہے۔ میرے والد نے مجھے بھی ایک کمرے میں قید کر لیا تھا اور باہر جانے پر پابندی لگا دی تھی۔ پھر مجھے اماں نے بتایا کہ احمد کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اس میں تمہارے والد کا ہاتھ ہے۔ یہ بات سن کر مجھے بے حد صدمہ لگا تھا۔ احمد کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ پھر احمد بہت طیش میں آیا۔ پھر ایک رات جب سب لوگ گہری نیند سو رہے تھے، احمد ہمارے گھر میں دیوار پھلانگ کر کودا اور مجھے اپنے ساتھ اٹھا کر لے گیا۔ میں احمد کے ساتھ شادی کر کے بے حد خوش تھی۔ احمد نے مجھے بتایا کہ تمہارے والد نے میری ماں کو قتل کروا دیا ہے۔ اب مجھے اس کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ احمد کے دل میں ابا کے لیے بے حد نفرت پیدا ہو گئی تھی، مگر میں احمد کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ کچھ دن ہم ایک پہاڑی پر رہنے لگے۔ پھر بادشاہ سلامت نے ہمیں پیغام بھجوایا کہ تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو فوراً محل میں حاضری لگواؤ۔ ہم مجبور ہو کر محل میں آ گئے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہم نے بادشاہ سلامت کے آگے اپنی ساری بات رکھ دی کہ ہم نے شادی کا ارادہ کیا تھا، مگر ابا کو یہ بات نامنظور تھی، اس لیے اس نے احمد کی ماں کو نقصان پہنچایا اور اسے قتل کروا دیا۔ بادشاہ سلامت کو یہ بات بہت بری لگی کہ میرے ابا نے اپنے فیصلے خود کس طرح سے لے لیے۔ اسے جو بھی بات کرنی تھی وہ محل میں فیصلہ کرواتا۔ پھر ابا کو بادشاہ سلامت نے یہ فیصلہ سنایا کہ تم آئندہ ان دونوں کے بیچ نہیں آؤ گے اور ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ فیصلہ ہمارے حق میں ہوا تھا، مگر ہم نے غلط قدم اٹھایا تھا کہ ہم نے بھاگ کر شادی کی تھی۔ اسی لیے بادشاہ سلامت نے ہمیں یہ حکم دے دیا کہ ان کی نسل اب آگے نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ انہوں نے ہمارے قبیلے کے اصول توڑے ہیں۔ یہ بات میرے اور احمد کے لیے کافی صدمے کا باعث تھی۔ ہم دونوں کو اولاد کی بے حد چاہت تھی، مگر ہم اب اس خواہش سے محروم تھے کہ ہماری بھی کوئی اولاد ہو۔ اس کے بعد میں حاملہ تو ہوتی، مگر جب بھی میرا کوئی بچہ پیدا ہوتا تو
وہ مردہ حالت میں ہوتا۔ اس لیے ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم کبھی بھی اولاد پیدا نہیں کریں گے۔ احمد نے کہا کہ آج کے بعد میں اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی کوئی برا عمل نہیں کروں گا، بلکہ ہمیشہ ہی اچھے عمل کیا کروں گا تاکہ اس کے بدلے میری طاقتوں میں اضافہ ہو جائے اور میرے یہاں صحت مند اولاد جنم لے۔ اس کے بعد سے احمد نے یہ عہد کر لیا اور کبھی بھی کوئی برا عمل نہیں کیا، چھپ کر یا ظاہری۔ وہ ہمیشہ اچھے عمل کرتا آیا ہے۔ اب وہ تمہیں تمہارے والدین تک پہنچائے گا تو شاید ہم صاحب اولاد ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بہت اچھا عمل ہے کہ وہ تمہیں اس مصیبت سے باہر نکال رہا ہے۔ پھر اس رات اقرا گہری نیند سوئی جب اس نے ایک خواب دیکھا۔ صبح اٹھتے ہی وہ بھاگتی ہوئی فیروزہ کے پاس آئی، اسے گلے لگا لیا۔ فیروزہ نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ اس سے کہنے لگی کہ کیا بات ہے اقرا، تم اتنی زیادہ خوش کیوں ہو؟ تو اقرا نے فیروزہ کو بتایا کہ میرے اندر ایک عجیب سی تبدیلی آئی ہے۔ خواب میں مجھے ایک بات پتہ چلی ہے کہ میں جس بات کے متعلق خواب میں دیکھوں گی وہ سچ ثابت ہوگی، اور مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ جب احمد مجھے اپنے والدین کے پاس پہنچا کر واپس لوٹے گا تو آپ لوگوں کے 6 بیٹے پیدا ہوں گے جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے، اور احمد کے لیے اس کا بازو بن کر ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور احمد اور آپ کو کبھی بھی کوئی بھی جن ذات کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا، کیونکہ آپ کے سارے بیٹوں میں اتنی زیادہ طاقت ہوگی کہ اس قبیلے کے کسی بھی جن ذات سے وہ ہر مقابلہ جیت جائیں گے۔ فیروزہ یہ بات سن کر بے حد خوش ہوئی۔ ساتھ ہی احمد بھی ایک خوشخبری ان لوگوں کے لیے لایا تھا۔ جیسے ہی احمد گھر میں داخل ہوا، اس نے فوراً سے بیوی کو بلایا، کہنے لگا کہ جلدی سے اقرا کو تیار کرو، آج میں اقرا کو اس کے والدین کے پاس چھوڑنے جاؤں گا۔ بادشاہ سلامت اپنے سفر کو نکل پڑے ہیں۔ پھر فیروزہ ان سے کہنے لگی کہ اس خوشخبری سے بھی بڑی خوشخبری میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ اقرا میں بہت زیادہ طاقتیں آ گئی ہیں۔ اسے خواب میں یہ پیغام ملا ہے کہ وہ جس متعلق بھی اپنے خواب میں دیکھا کرے گی وہ بات سچ ثابت ہوگی۔ بادشاہ سلامت نے اس کے اندر جو اثرات اس ٹیکے کے ذریعے ڈالے تھے، تو وہ رات کو سوتے وقت جو کوئی بات اقرا کو بتا کر سوئیں گے اس کے متعلق اقرا کو ایک خواب آئے گا، اور خواب میں جو کچھ بھی اقرا دیکھے گی وہ سب کچھ سچ ثابت ہوگا۔ بادشاہ سلامت نے تو اپنے برے عملوں کے لیے اقرا کو یہ طاقت مہیا کی تھی، مگر اب اقرا ان کے ہاتھ سے نکل آئی ہے۔ میں نے ساری رات اپنی کہانی اقرا کو سنائی کہ جب آپ اس کو اس کے والدین سے ملوائیں گے تو اس کے بعد اس نیکی کے بدلے خدا تعالیٰ ہمیں 6 بیٹوں سے نوازیں گے جو بادشاہ سلامت جتنی طاقتیں رکھتے ہوں گے، اور کسی بھی جن ذات کا مقابلہ کر کے وہ اس سے جیت جائیں گے۔ احمد یہ بات سن کر بے حد خوش ہوا۔ اس نے اقرا کو بلا کر اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ اب وہ اقرا کو لے کر اس کی دنیا میں آنے والا تھا، جہاں اقرا کے والدین رو رو کر نڈھال ہو گئے تھے اور اقرا کے صدمے میں ابھی تک اس کا سوگ منا رہے تھے، مگر کہیں نہ کہیں انہیں ایک امید تھی کہ کہیں نہ کہیں سے اقرا ایک دن ضرور واپس آئے گی اور ان کے آنگن میں چڑیا کی طرح چہچہائے گی۔ ان کا گھر اقرا کے بغیر بہت سونا ہو گیا تھا، مگر انہوں نے ابھی تک اس بات کو تسلیم نہیں کیا تھا کہ وہ اقرا کو ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہیں۔ ان کی امید رنگ لائی۔ پھر ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ اقرا کے والد نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنے سامنے اپنی پیاری بیٹی کو دیکھا۔ اقرا نے اپنے والد کو گلے لگایا۔ وہ جی بھر کر اسے چومنے لگا، رونے لگا، پھر اسے پوچھنے لگا کہ میری پیاری بیٹی، تم کہاں کھو گئی تھی؟ تم جانتی بھی ہو کہ ہم نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ اقرا کی ماں نے جب یہ آواز سنی تو وہ بھی دوڑی باہر کی طرف آئی اور اقرا کو گلے لگا لیا۔ وہ لوگ بے حد خوش تھے کہ اقرا صحیح سلامت واپس آ گئی تھی، مگر وہ اکیلی واپس نہیں آئی تھی، بلکہ بے تحاشا طاقتیں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی جو ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دینے والی تھیں۔ اقرا کے والد نے اتنے عرصے سے بال نہیں بنوائے تھے، نہ ہی داڑھی، انہوں نے اپنا حال بحال کر رکھا تھا۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہ پھر سے جینے لگے۔ ان کے جینے کی وجہ ان کے پاس واپس لوٹ آئی تھی۔ انہوں نے جلدی جلدی سارے گھر کو سجایا، بہت ساری مٹھائی کی دیگیں بنوائیں۔ ان کی امید رنگ لائی تھی۔ پھر ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ اقرا کے والد نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنے سامنے اپنی پیاری بیٹی کو دیکھا۔ اقرا نے اپنے والد کو گلے سے لگایا۔ وہ جی بھر کر اسے چومنے لگا، رونے لگا، پھر اس سے پوچھنے لگا کہ میری پیاری بیٹی، تم کہاں کھو گئی تھی؟ تم جانتی بھی ہو کہ ہم نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔
اقرا یہ سب کچھ دیکھ کر بے حد خوش تھی کہ وہ اپنے والدین کے لیے اتنی بڑی خوشی کا باعث ہے۔ وہ لوگ اب بے حد خوش تھے۔ پھر سے ہر چیز معمولات زندگی پر رواں دواں ہو گئی تھی۔ اقرا کی ماں اب اقرا کا بے حد خیال رکھنے لگی تھی۔ اسے کہیں بھی اکیلا ہرگز نہیں جانے دیتی تھی۔ اقرا میں ایک تبدیلی یہ بھی آئی تھی کہ وہ جب گھر سے واپس آئی تھی تو وہ پہلے جیسی ہرگز نہیں رہی تھی، بلکہ اس کے رویے میں بہت تبدیلی آ گئی تھی۔ پہلے وہ جو ایک شوخ و چنچل لڑکی ہوا کرتی تھی اب بالکل سنجیدہ اور خاموش رہنے لگی تھی۔ پہلے وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت کھیل کود کیا کرتی تھی، مگر اب اس کے چھوٹے بہن بھائی کھیلتے رہتے جبکہ وہ ایک کونے میں بیٹھی بس خاموشی سے ان کو دیکھتی رہتی تھی۔ اقرا کے والدین اس بات کو اچھے سے محسوس کر رہے تھے کہ اقرا کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں، مگر ابھی ان پر ایک انکشاف کھلنا باقی تھا۔ اقرا اب نہ زیادہ ہنستی تھی نہ بولتی تھی، بلکہ خاموشی سے ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ جاتی تھی۔ پھر اس کے والد نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تم ہم سب کو چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ ہم نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا، ہمیں تفصیلات سے بتاؤ تم کس کے ساتھ تھی اور کون تمہیں واپس چھوڑ کر گیا ہے؟ تبھی اقرا ایک گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ جب احمد نے اس کو یہ بتایا کہ تمہیں اپنی طاقتوں کے بارے میں کسی سے بھی ذکر نہیں کرنا اور یہ کسی کو بھی ہرگز نہیں بتانا کہ تم جنات کی دنیا میں چلی گئی تھیں، ورنہ تم بہت نقصان اٹھاؤ گی اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھر والے بھی بہت زیادہ نقصان اٹھائیں، کیونکہ یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں اور کسی کو بتائی نہیں جاتی۔ اقرا نے خاموشی سے اپنے والد سے کہا کہ میں ایک محفوظ جناتی اور وقت گزرنے کا انتظار کر رہی تھی کہ کب صحیح وقت آئے گا اور میں آپ کے پاس واپس لوٹ آؤں گی۔ اقرا نے ان سب کے سوالات کا محض اتنا ہی جواب دیا تھا۔ اس کے والد نے بھی اس کی بات کی نزاکت کو سمجھا تھا کہ شاید اقرا انہیں کچھ بتانا نہیں چاہتی تو اسے مجبور نہیں کیا جائے۔ وقت آنے پر سارے راز سے خود ہی پردہ اٹھ جائے گا۔ وہ لوگ بھی اب سارے معاملات کو وقت پر چھوڑ چکے تھے اور اقرا کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ رات میں سب لوگ کھانا کھاتے ہوئے جس معاملے کے بارے میں بات کرتے تو اقرا کو اس رات خواب آتا اور ساری حقیقت پہلے ہی اس کو پتہ چل جاتی کہ کیا اچھا اور کیا برا ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ کچھ دنوں بعد اقرا کے والد نے اقرا کے آنے کی خوشی میں بہت بڑا جشن رکھا، جس میں اس نے اپنے سارے دوستوں کو مدعو کیا اور اپنے باس کو بھی خاص طور پر دعوت بھیجی۔ وہ اپنے کچھ ملازموں کے ساتھ اس کے پاس آیا۔ سارا کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ سب لوگ اقرا کے آنے کے بعد بے حد خوش تھے اور اس کے والد کو بہت مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ پھر وہیں پر اس کے والد کا ایک پہچاننے والا، جس کے ساتھ وہ پہلے بھی ڈیلنگ کرتا آیا تھا اپنے کاروبار کے معاملے میں، وہ ایک پراپرٹی ڈیلر تھا۔ وہ اقرا کے والد سے کہنے لگا کہ کیوں نہ تم یہ گھر بیچ کر کسی اچھی سی جگہ پر ایک بہت بڑا بنگلہ خرید لو۔ اقرا کا والد اس کی بات سے کافی متاثر ہوا۔ ویسے بھی یہ گھر کافی پرانا ہو چکا تھا۔ اقرا کے والد نے اس سے کہا کہ ہم اس بارے میں اگلے جمعے پر بات کریں گے۔ وہ مان گیا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اقرا یہ دیکھ کر عجیب سی کشمکش کا شکار ہو گئی۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ رات کو جب سب لوگ سو گئے تو اقرا نے خواب میں دیکھا کہ وہ لوگ اس کے والد کو دھوکہ دینے والے ہیں اور اس سے اس کا گھر چھیننے والے ہیں، بدلے میں اسے ایک پھوٹی کوڑی نہیں دینے والے۔ مگر اقرا نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ اقرا ایک عجیب سی کشمکش کا شکار تھی کہ وہ اپنے ماں باپ سے اس سلسلے میں کیا بات کرے۔ اس کی ماں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب اقرا اس کے پاس آئی۔ وہ اقرا کو دیکھ کر مسکرائی، اسے کرسی سیدھی کر کے دی کہ اس پر بیٹھ جاؤ۔ اقرا اس سے کہنے لگی کہ امی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اقرا کی ماں اس سے کہنے لگی کہ ہاں میری پیاری بیٹی بولو، کیا بات کرنی ہے؟ وہ لوگ بے حد خوش تھے کہ اس پرانے گھر کے بدلے انہیں 60 کروڑ روپے مل رہے تھے، جس سے وہ اچھا خاصا بنگلہ کسی جگہ پر خرید سکتے تھے۔ اتنے پرانے گھر کی اتنی بڑی قیمت سن کر وہ لوگ بے تحاشا خوش تھے۔ اقرا اپنی ماں سے کہنے لگی کہ امی آپ اپنا گھر ابا کو نہ بیچنے دیں۔ اس کی ماں اس سے کہنے لگی کہ بیٹی یہ تو بہت پرانا گھر ہے، ہم اس کے بدلے ایک بہت بڑا بنگلہ خرید سکتے ہیں، اور تمہارے والد صاحب بھی اب ریٹائر ہو رہے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو بھی پیسے انہیں ملیں وہ بھی اور یہ سارا گھر بھی بیچ کر وہ کسی اچھی جگہ ایک بنگلہ اور گاڑی خرید لیں اور ہم لوگوں کو ایک سکھ بھری زندگی مہیا کریں۔ پھر اقرا ان سے کہنے لگی کہ امی یہ ہمارے حق میں فی الحال بہتر نہیں ہے، آپ بابا کو منع کریں کہ وہ یہ گھر نہ بیچے۔ اقرا کا والد اب بے حد مصروف رہنے لگا تھا۔ اس نے اپنے کام پر توجہ دی تھی۔ اب وہ ریٹائر ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتا تھا۔
اگلے جمعے کو وہ آدمی کھانے پر آیا۔ اقرا کے والد نے اس سے ساری بات ڈسکس کی اور یہ معاملہ طے کیا گیا کہ اقرا کے والد کی ریٹائرمنٹ کے پیسے اور اس گھر کے کاغذات اس آدمی کو دے کر ایک عالی شان بنگلہ اور ایک گاڑی خریدی جائے گی، جس میں وہ لوگ اپنی بقیہ زندگی گزاریں گے۔ مگر یہ ان کے حق میں بہتر نہیں تھا۔ وہ آدمی ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر رہا تھا۔ وہ آدمی جو انہی سے خرید کر دے رہا تھا بنگلہ، وہ پہلے سے ہی بکا ہوا تھا اور جعلی کاغذات دکھا کر ان لوگوں سے پیسے وصول کر رہا تھا اور ان کے گھر کے اصلی کاغذات بھی لے رہا تھا۔ تبھی اقرا وہاں آئی اور اس سے وہ کاغذات لے لیا۔ اپنے والد سے کہنے لگی کہ بابا، یہ فیصلہ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ آدمی ہکا بکا رہ گیا، اقرا کو دیکھنے لگا۔ پھر اقرا کا والد اقرا کے ساتھ ایک کمرے میں گیا۔ اقرا کہنے لگی کہ بابا، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ یہ بات آپ راز ہی رکھیں گے۔ پھر اقرا کے باپ نے اس سے وعدہ کیا۔ اقرا کہنے لگی کہ بابا، مجھے جنات اپنی دنیا میں لے گئے تھے اور انہوں نے مجھے وہ ساری طاقتیں مہیا کی ہیں کہ جو کچھ بھی برا ہونے والا ہوتا ہے وہ مجھے پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ ابھی میں آپ کو یہ بات سچ کر کے دکھاتی ہوں۔ اقرا جلدی سے باہر آئی اور اس آدمی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا، جس کے بعد وہ آدمی کسی روبوٹ کی طرح یہ ساری باتیں قبول کرنے لگا کہ وہ یہ سارا کچھ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، اور پہلے بھی وہ کئی بار بہت سے لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کی زندگی بھر کی کمائی ان سے لے کر وہاں سے بھاگ چکا ہے۔ اقرا کے والد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی ماں بڑی خاموشی سے کھڑی وہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ لوگ ایک بہت بڑے نقصان سے بچ گئے تھے، صرف اور صرف اپنی بیٹی کی وجہ سے۔ ان لوگوں نے اس بات کا ذکر کبھی بھی کسی سے نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اچھے عمل کے لیے اپنی بیٹی کی رائے لیتے رہے۔ وہ لوگ اب ایک بہت پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔